الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ حضرات محترم، جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک یہ قائم رہے گی، ہمیشہ سے حق اور باطل کا معرکہ رہا ہے اور رہے گا۔ اسی طرح نیکی اور برائی دونوں قوتیں اپنا زور لگا رہی ہیں اور لگاتی رہیں گی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نیکی کی بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں خیر کے رنگ بھر لیتے ہیں۔ بد نصیب ہیں جو برائی کی دعوت کو قبول کر کے اس رستے کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت کی ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیتے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان نیکی کی طرف رغبت کرنے کے بجائے برائی کی طرف زیادہ جاتا ہے، کیونکہ نیکی کی دعوت جو دی جاتی ہے اس میں سچائی ہوتی ہے، جھوٹ ملمہ سازی نہیں ہوتی، جبکہ برائی کی دعوت جو دیتا ہے وہ جھوٹ اور ملمہ سازی کر کے کرتا ہے۔ نیکی کی دعوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی کی دعوت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ سمجھانے کے لیے اپنی پاک کلام قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان جو ہے برائی کے کاموں کو انتہائی مزین کر کے خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور احساس یہ دلاتا ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ ایک مقام پہ سورۃ حشر کے اندر اللہ فرماتے ہیں کمثل الشیطان
شیطان کی مثال اس طرح ہے، اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کفر کرنے پہ، اللہ کے حکموں کا انکار کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کو اس نے بہکایا تو اس وقت بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ کہنے لگا، اے آدم، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس درخت کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا، شجرۃ الخلد، یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اگر یہ کھاؤ گے تو وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ایسی بادشاہت مل جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب یہ دونوں باتیں جھوٹ تھی، یہ بھی جھوٹ تھا کہ یہ ہمیشگی کا درخت ہے، اور یہ بھی جھوٹ تھا کہ یہ ہمیشہ کی بادشاہت تمہیں مل جائے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ذہن میں، چونکہ آپ ایک ایماندار تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المنافق والکافر زج لئیم، جو کافر اور منافق ہوتا ہے یہ کمینہ بھی ہوتا ہے، بدفطرت بھی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مومن آدمی یہ معصوم اور بھولا بالا ہوتا ہے۔ جس طرح اس کی خود اپنے دل کی کیفیت ہے، اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا، اس کے دل میں دھوکہ دہی نہیں ہوتی، اس کے دل میں دوسرے کو ٹیز کرنا نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے دوسرے بھی ایسے ہی ہیں، وہ ہر بات کو معصومیت میں قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کمثل الشیطان، شیطان جھوٹ بولتے ہوئے ہمیشہ کہتا ہے، اذ قال للانسان اکفر، یہ انسان کو کہتا ہے کفر کر۔ جب انسان یہ غلطی کر بیٹھتا ہے، فلما کفر، جب انسان سے یہ کوتاہی ہو جاتی ہے کہ یہ شیطان کے کہے پہ لگ کے اپنے مالک کی نافرمانی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کیا اس کا ساتھ دیتا ہے؟ کہتا ہے، قال انی بری، اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہو تو انسان برائی نہیں کرتا، برائی پہ آمادہ کس طرح کر سکتا ہے؟ دوسروں کو برائی پہ کیسے لگا سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ابلیس تو نہیں دیکھا ہوا، لیکن من الجنۃ والناس، اس کی ذریت جو جنوں میں بھی ہے اور انسانوں بھی ہے، وہ انسانیت کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی، ان سے نیکی کا حق چھیننے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی۔ آج آپ اپنا میڈیا دیکھ لیں، ایک وقت تھا جب نمازوں پہ اعتراض تھے کہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس لیے مساجد میں نہ جاؤ، نمازیں نہ ادا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، مجھے بتائیں، ایک شخص کو زندگی ملتی ہے 1000 سال، لیکن اس کی زندگی نماز سے خالی ہے، اللہ کی عبادت سے خالی ہے، تو اس 1000 زندگی، جو 1000 سال زندگی ہے، وہ کس لیے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینے میں۔ سورۃ انفال کے اندر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ یا اس کے رسول کسی بھی معاملے میں تمہیں بلائیں، حکم دیں، فوراً قبول کر لو. استجیبوا، فوراً اسے مان لو. لما یحییکم، تمہاری زندگی اسی کے اندر ہے. اللہ کی نافرمانی میں ہماری زندگی نہیں ہے. وہ شخص تو ایک اپاہج ہے، وہ معاشرے کا عضو معطل ہے جس کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. آج بھی ابھی میرے ایک عزیز بھائی خطبے سے پہلے مجھے ایک کلپ دکھا رہے کہ ایک اینکر پوچھ رہا ہے ایک ایسے شخص کو جسے مذہبی سکالر کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ ابلیس سے کم نہیں ہے، جاوید غامدی. کبھی وہ لوگوں کو کہتا ہے اپنی میتوں کو جلا دو، کبھی وہ کہتا ہے تمہارے لیے نماز اب ضروری نہیں ہے، کبھی کہتا ہے زکوٰۃ یہ اس زمانے کی بات تھی، کبھی کہتا ہے کہ آلات موسیقی جس پہ اللہ نے ہمیشہ لعنت کی ہے قرآن اس کا ثبوت دیتا ہے. آج وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پہ قربانی بھی حرام ہے. اور ہمارا ایک اینکر پوچھ رہا ہے ایک ایسا وقت کہ جب پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں زیادہ جو ہے یہ وبا پھیل سکتی ہے، تو ایسے حالات میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں قربانی کرنی چاہیے یا نہیں. اس نے کہا زندگی بڑی قیمتی ہے، قربانی کو چھوڑ دو. جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورۃ توبہ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر بستے ہیں، انہوں نے اب اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے. کس بات کا سودا کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین. سودا کون کرتا ہے؟ جو ایماندار ہوتا ہے. اپنی جان اور مال اللہ کو دے دیا، مجھے یہ نہیں چاہیے. پھر کیا چاہیے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اے اللہ میری جان بھی لے لے، میرا مال بھی لے لے، اے اللہ مجھے جنت دے دے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. اور پھر یقین دلانے کے لیے کہ میں واقعتاً مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اپنے مال کی کوئی پرواہ نہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے وہ لڑتا ہے. فیقتلون ویقتلون، یا تو وہ کفار کو قتل کر کے یا خود قتل ہو کے اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے. فیقتلون ویقتلون. پھر اللہ کہتے ہیں وعدا علیہ حقا، اس نے جو وعدہ تھا وہ سچ کر دیا. اللہ نے بھی جو وعدہ کیا وہ تورات اور انجیل میں یہ لکھ دیا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ. آپ ہی بتاؤ اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. فَاسْتَبْشِرُوا، جس نے اپنی جان دے دی اللہ کے لیے، جس نے اپنا مال دے دیا اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا، اسے خوشخبری دے دو. بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو سودا اس نے اپنے رب سے کیا تھا وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جان کا چلے جانا نیکی کے لیے، مال کا چلے جانا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی تو کامیاب لوگ ہیں، انہیں ہی تو سب سے بڑی کامیابی ملے گی.
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ توبہ کرنے والے، یہ عبادت کرنے والے خوش ہوتے ہیں اللہ ان باتوں پہ. ہمارا میڈیا، ہمارے اینکرز اور ہمارے یہ نام نہاد مذہب کے نام پہ سکالر بنے ہوئے لوگ، یہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے. التائبون العابدون الحامدون، حمد اللہ کی تعریف کرنے والے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے. والناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدود کو توڑنے والے نہیں، اس کی حفاظت کرنے والے. اللہ کے نزدیک یہ انسان ہیں، اللہ کے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا ہے اور ہمیں زندگی کی امید دلاتے ہو. زندگی تو وہ جو ختم ہونے والی ہے، اور ہر انسان اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، یا برے یا اچھے. اگر تو اس کی زندگی خیر پہ گزری ہے، اگر تو اس نے کمپرومائز لوگوں کے ساتھ نہیں کیا، اپنے رب کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے، تو پھر اس کی موت بھی خوش نصیبی کی موت ہوگی. اسے آ کے فرشتہ جو جان نکالنے والا ہے وہ آ کے سلام پیش کرے گا. السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں. پھر اس کی روح کو مخاطب کر کے کہے گا ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راض. اے پاکیزہ روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے. اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے. تو اگر ایک انسان وہ اللہ رحمان کی بات کو نہیں مانتا، وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے، جبکہ رحمان نے منع کیا اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اہل ایمان اگر اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو شیطان کے پیچھے نہیں چلنا. کیوں نہیں چلنا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ جب بھی تمہیں حکم دے گا برائی اور بے حیائی کا دے گا. اور آج دیکھ لیں کہ ایسے معاشرے میں نیکی کی بات کرنا ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک وقت آئے گا، نیکی کا حکم کرنا یا نیکی پہ عمل کرنا اس طرح ہوگا جس طرح دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے. آج نیکی کے رستے میں ساری رکاوٹیں ہیں. قربانی نہ کرو، نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، فلاں کام نہ کرو، یہ ایسے کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. ارض و سما کا مالک کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے گا وہ مرد ہے یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، زمین و آسمان کا مالک یقین دلاتا ہے میں اسے بہترین زندگی کا گزران دوں گا، اسے ایک مطمئن زندگی عطا کروں گا، اسے خیر والی زندگی عطا کروں گا. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کی باتوں میں دین ہے جو ہمیں نیکی سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کی تعمیل کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ بلکہ صرف یہی نہیں، برائی کی دعوت میں کوئی بھی اس وقت پیچھے نہیں ہے. میں نے کوئی ایسا زندگی میں ایسا الحمدللہ اللہ نے اس خباثت سے بچایا ہوا ہے، گھر میں بھی ٹیلی ویژن نہیں ہے، لیکن ہم جو پڑھتے ہیں روزانہ کہ ایسے ایسے ڈرامے ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے دکھائے جا رہے ہیں، جس میں یہ سبق دیا جاتا ہے
کہ ایک دیور اپنی بابی کے ساتھ کیسے تعلق قائم کر سکتا ہے، ایک سسر اپنی بہو جو اس کی بیٹی کی طرح ہے اس کے ساتھ کیسے تعلق قائم کر سکتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح خباثت کر سکتا ہے، ایک بھائی کا تعلق اپنی بہن کے ساتھ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا پڑوسی جو رشتے میں کچھ نہیں لگتا، جس کا خون کا کوئی تعلق نہیں، جس میں حرمت کا کوئی رشتہ نہیں، نبی کریم نے فرمایا جس نے پڑوس کی عورت کے ساتھ بدکاری کی اس نے 10 زناؤں کے برابر گناہ کیا۔ اور جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو اور بھابھی ان رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا سبق دیتا ہے اور ان کے کہے پہ لگ کے یا ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے جو اس رستے پہ چلتے ہیں، وہ اور یہ دونوں شیطان کل کہاں پہ ہوں گے؟ تو میرے عزیز بھائیو، اس سارے سینیریو میں بھی اللہ رحمان و رحیم، اللہ رب العزت جو بڑے ہی کریم ہیں، جو رؤوف اور رحیم ہیں، جو ودود ہیں، محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے، وہ اس کے لیے نیکی کے چانس مہیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا پیچھے رمضان المبارک آیا، خوش نصیبوں نے روزے رکھے، بد نصیب ان کے مقدر میں نہیں ہوئے۔ جنہوں نے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور 2 شرطوں کے ساتھ، ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جس کو قیام کی توفیق نصیب ہوئی تو نبی کریم نے اس کی بشارت دے دی کہ من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے روزہ رکھا اسے رسول اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر عمل کا ایک بدلہ ہے، لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک جب سارے دن کی بھوک اور پیاس کے بعد روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب اس کی رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، رمضان گزر گیا، بہت سے خوش نصیبوں کے مقدر میں معافی لکھ دی گئی، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے، اور بہت سے بد نصیب اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ آج پھر ایک ایسے دن آ رہے ہیں جس میں اللہ اہل ایمان کو فیسلٹی دے رہا ہے نیکی کی رغبت دینے کے لیے، شیطان سے اس کی دوستی چھڑانے کے لیے۔ جس طرح کوئی شخص ایک خوبصورت پروڈکٹ بناتا ہے، وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، لوگوں کو سہولت دیتا ہے، لوگ بھاگ کے اس کی چیز کو پکڑتے ہیں، چیز بھی اچھی ہے، قیمت بھی کم ہے، فائدے بھی زیادہ ہیں، اسی طرح یہ اللہ کی ایک پروڈکٹ ہے، وہ نیکی انسان کو رغبت دیتا ہے، زندگی میں موقع مہیا کرتا ہے کہ کون انسان ہے۔ سارے رمضان میں فرشتہ بھیج کے اعلان کرتا رہا، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے قدم بڑھا لے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے اپنے قدم کو روک لے۔ آج پھر وقت آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے متعلق قسم اٹھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سیدنا اللہ اکبر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور مجاہد اور بہت سے ائمہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے متعلق ہے۔
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، کوئی بھی عمل انسان سارا سال کرتا ہے اور ایک ان 10 دنوں کے اندر کرتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل وہ ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ذی-القعدہ کی آج 25 تاریخ ہے، اگر یہ 29 کا مہینہ ہوتا ہے تو بدھ کے دن ذی الحج شروع ہو جائے گا، اگر یہ 30 کا ہوتا ہے تو پھر جمعرات کے دن یہ شروع ہو جائے گا، یعنی اگلے جمعے کی ہماری ملاقات سے پہلے اگر اللہ نے ہم سب کو زندگی دی تو ہماری ملاقات سے پہلے یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو جائے گا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق اللہ نے قرآن کریم سورۃ احزاب میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، یہ ہمارے نبی ایسے پیارے ہیں کہ یہ مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جو نبی ہمیں اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، اس نبی نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اگر تم اچھے عمل کے متمنی ہو اور اچھے عمل کے اچھے بدلے کے متمنی ہو تو ما من ایام افضل عند اللہ، جتنے دن اللہ نے بنائے ہیں ان دنوں سے بہتر کوئی دن نہیں بنائے جس دنوں میں نیک عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر خیر ہے، ہم چاہتے ہیں اللہ کے ہاں عزت پا جائیں، ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، تو اللہ نے رمضان کے بعد ایک موقع پھر فراہم کیا ہمیں کہ ان دنوں اللہ رب العزت نے ان دنوں سے بہتر عمل کے اعتبار سے کوئی دن نہیں بنائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، کیونکہ ایک خود فطرتی بات ہے، جب کوئی انسان بات کرتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں کئی سوالات آتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوچا کہ اسلام کے اندر جو سب سے بلندی، کوہان اور بہتر چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں عمل کرنا سب دنوں سے، سب اعمال سے زیادہ افضل ہے، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی ان دنوں عمل کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نعم وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ ان دنوں نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، خرچ کر لو، اللہ کی تعریف و توصیف کر لو، اللہ کی تحمید اور اس کی تسبیح کر لو، اس کی تکبیر کو بلند کر لو، یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں پھر آپ نے فرمایا، 2 دفعہ اس نے سوال کیا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا ہاں نعم وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ جب پھر سوال کیا آپ نے فرمایا ہاں ایک شخص ہو سکتا ہے جو بہتر ہو، جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ کے راستے میں نکلا، نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد نہ جان کچھ بھی واپس نہ آیا، سب کچھ لٹ گیا اللہ کے راستے میں۔ کہا ممکن ہے وہ شخص اس بندے سے بہتر ہو جو ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرتا ہے۔ تو اب اگر ہمارے دل میں یہ چاہت پیدا ہو، اگر ہمارے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، اگر ہم نیکی کا ارادہ رکھتے ہیں، وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے پھر اقبل، آگے بڑھ، کیا کر؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، 4 چیزیں لازم پکڑ لو۔ کیا؟ اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ والتحلیل، لا الہ الا اللہ پڑھو کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ والتحمید، اللہ کی تعریف بیان کرو، الحمدللہ۔ والتسبیح، اس کی تسبیح پاکیزگی بیان کرو، سبحان اللہ۔
یہ 4 کلمے ایسے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن جگہوں پہ سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے اللہ نے اس سے بہتر کلمے بنائے ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمے فاکثروا فیہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ السُّجُودِ، ان دنوں کثرت کے ساتھ سجدے کرو، کیونکہ تمہارا ایک سجدہ کرنا تمہاری خطاؤں کی معافی کا سبب بنے گا، تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ تیسرا، طبرانی بہقی کے اندر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں روزہ رکھو، ان دنوں 1 دن کا روزہ آپ نے فرمایا میں توقع رکھتا ہوں کہ 1 سال کے روزوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور پھر جو 9 ذی الحج کو جا کے روزہ رکھے گا یوم العرفہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں 1 سال جو پیچھے گزر چکا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہوں کے کفارہ اس کا بنا دے گا۔ اب یہاں پہ بعض علماء نے یوم العرفہ کو کنفیوژن کا نشانہ بنا دیا، کہتے ہیں جس دن وہاں یوم عرفہ ہوگا وہاں روزہ رکھنا ہے۔ میرے بھائیو، جب ہمیں چاند کے مطابق عبادت کرنے کا حکم ہے تو پھر ہمارا 9 ذی الحج جس دن ہوگا اسی دن ہمارا عرفہ ہے۔ اب دیکھیں سعودی عرب میں یا مغرب میں ہم سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان شروع ہوتا ہے، بعض اوقات برابر بھی ہو جاتا ہے، جس طرح اس دفعہ ہماری حکومت نے زبردستی ساتھ کر لیا تھا۔ یعنی سعودی عرب میں یا مغرب میں ہم سے 1 دن پہلے روزہ ہوتا ہے، کیا ہم 1 دن بعد نہیں رکھتے؟ وہاں 1 دن پہلے عید ہوتی ہے، ہمارا روزہ ہوتا ہے، پھر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ تو اس کنفیوژن میں نہیں پڑنا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ وہ 9 ذی الحجہ کو یوم العرفہ کنسیڈر کرتے تھے۔ 9 ذی الحج اگر سارے دنوں کے نہیں رکھ سکتے، پہلی بات تو یہ مشکل نہیں ہے، ہم نے انتہائی گرم دنوں میں روزے رکھے اور وہ دن ان سے لمبے تھے، پھر بھی اللہ کی توفیق سے جنہیں اللہ نے توفیق دی انہوں نے رکھے، اجر کے مستحق بنے، جہنم سے آزادی ملی۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ ایک موقع پھر آیا ہمارے پاس، ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں ہر طرف غلاظت کے چھینٹے اڑتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھو لیں بالماء والثلج والبرد۔ یہ اللہ نے ہماری پاکیزگی کے دن بنائے ہیں، ہم اپنے اعمال، اپنی خطاؤں کو دھو لیں، اپنے جسم پہ لگنے والی گندگی کو صاف کر لیں، اپنے دل کے داغوں کو دھو لیں۔ اللہ نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے، اللہ ہمارے نصیب اچھے کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، نیکی کی توفیق مل جانی یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی نیکی کا کام مکمل کرتے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، بنعمتہ، اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی، تتم الصالحات، کہ میں نے اچھا کام کیا اور اسے مکمل کر کے دکھایا۔
یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اس بات پہ. آپ اگر اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے ہیں تو جب یہ مکمل کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی. وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے, جو رزق تو کمائیں گے لیکن وہ حرام ہوگا, وہ معاملات تو ان کے ہوں گے لیکن اللہ کی نظروں میں مغضوب ہوں گے. اگر اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخش دی, ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دی, ہم نے اس کے حکم کے تعمیل میں اچھائی کی دعوت کو سن لیا, اور پھر اللہ نے ہمیں عمل کی توفیق دے دی, تو یہ اس کا انعام ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا کام کرنے کے بعد اللہ سے التجا کر اللہ کی تعریف کرتے. آپ دیکھیں نا, کھانا کھاتے ہیں, بھوک لگی ہوتی ہے, پیاس لگی ہوتی ہے, تو جب کھانا کھایا جسم کو تقویت ملی, راحت ملی, تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسکانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھلایا, جس نے مجھے پلایا اور مجھے اپنا فرما بردار بنایا. ہم کہتے ہیں کہ کھانا مل گیا, اچھا کھانا مل گیا, جسم کو راحت آ گئی, پیاس بجھ گئی اور پیٹ کی بھوک ختم ہو گئی, تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور بعض پنجابی لوگ یا سادہ لوگ, ان پڑھ بزرگ, وہ اسی طرح کہتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھان نہ دیتا, اچھا کھانے کے لیے دیا. تو یہ اللہ کی تعریف ہے. جس طرح کھانا ملے اور انسان کے جسم کو راحت ملتی ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے, اے اہل ایمان, جب ہمیں نیکی کی توفیق ملے تو پھر بھی اللہ کی تعریف کرنا. اگر ہم نے ان دنوں روزے رکھ لیے تو اللہ کی تعریف کرنا کہ اس نے توفیق دے دی. اگر ہم نہ کر سکے تو پھر رونے چاہیے مجھے اپنی ذات پہ کہ میرے رب نے مجھے توفیق ہی نہیں بخشی کہ میں نیکی کا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر سکوں. یہ بدنصیبی ہے, بدنصیبی نہیں بدبختی ہے کہ اللہ کسی سے سجدوں کی توفیق چھین لے, اللہ اپنی رضا چھین لے. تو میرے عزیز بھائیوں, میری عزیز بہنوں, ہمیں یہ قیمتی دنوں کی قدر کرنی چاہیے. تو 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں. نمبر 1, تسبیحات. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ. پھر ایک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں ہمیں گاڑی کے اندر ڈیک لگا کے گانے لگانے پہ کبھی شرم نہیں آتی, تلاوت کرنے اور تلاوت لگانے پہ شرم آتی ہے. خلیج کے اندر یہ ہوتا ہے, جن لوگوں نے, جو لوگ وہاں رہے ہیں انہیں علم ہوگا, 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک لوگ اپنی گاڑیوں کے اوپر لاؤڈ سپیکر ڈیک لگا کے سارا دن ان کی گاڑیاں بازاروں میں گھومتی ہیں اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے سوچ, یہ ہے بھلائی, یہ ہے دلوں کا تقویٰ کہ لوگوں کو رغبت دی جائے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب ذی الحج کا چاند طلوع ہو جاتا, اگر یہ حج پہ ہوتے تو مینا کے بازاروں میں نکل جاتے, اگر یہ مدینہ میں ہوتے تو مدینے کے بازاروں میں نکل جاتے, اور جب بازار میں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ان کے اندر بلند آواز سے شروع ہو جاتے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو سارے بازار میں ایک شور مچ جاتا, ہر بندے کی زبان پہ یہی کلمات جاری ہو جاتے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیرات,
اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے عظمت والا ہے۔ العظمت للہ، ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، فرائض کو وقت پہ ادا کریں، ویسے کثرت سجود نوافل ادا کریں۔ ایک ایک سجدہ جو ہے گناہوں کی پاکیزگی اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ روزہ رکھیں، ایک ایک روزہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ اور خصوصاً اگر سارے نہیں تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ 2 سال، ایک جو پہلے گزر چکا، ایک جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ان دنوں کے کچھ آداب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے غیر ضروری بال جو کاٹنے ضروری ہوتے ہیں، زیر ناف، بغلوں کے بال، لبوں کے بال، سر کے بال، علی ھذا القیاس جو بال بھی کاٹے جاتے ہیں، وہ چاند طلوع ہونے سے پہلے کاٹ لے۔ چاند طلوع ہونے سے لے کر قربانی کرنے کے درمیان بالوں کو نہیں کاٹ سکتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی کفر یا فرض نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اگر اس کی تعمیل کریں گے تو ہم اجر کے مستحق بن جائیں گے۔ اسی طرح بالوں کے علاوہ اپنے ناخنوں کو کاٹنا۔ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ منگل کے دن مغرب سے پہلے آپ نے ان کاموں سے فارغ ہو جانا ہے۔ جو بال غیر ضروری کاٹنے والے ہیں انہیں کاٹ لیں، اور جو ناخن کاٹنے والے ہیں کاٹ لیں۔ اگر منگل کو چاند طلوع ہوتا ہے 29 کا، تو پھر بدھ کے دن 1 ذی الحج ہو جائے گی۔ تو ہم اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کر کے ان دنوں کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے یہ نہیں کہنا ممکن ہے نہ چاند چڑھے جی، بلکہ کوشش کر کے جس طرح ہم اپنی زندگی کے دوسرے معمولات میں ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور ہر وقت کو یاد رکھتے ہیں کہ میں نے فلاں کو ٹائم دیا تھا، فلاں جو ہے اس کے ساتھ میری ڈیل ہونی تھی، فلاں مال آنا تھا، یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑے تو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کا مال اللہ کے حضور نیکی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازوں میں سب سے ہلکی نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا وما فیہا میں جتنی نعمتیں، جتنے خزانے ہیں، وہ ایک طرف رکھ دیے جائیں، فجر کی 2 سنتیں اللہ کی نظروں میں ان سارے خزانوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ تو باقی جو نیک کام ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اور یہ ایک نفلی روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کھائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک۔ آج تک کوئی انسان اپنی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے آسمان تک نہیں پہنچ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے تو معجزانہ طور پہ گئے، فرشتے لے کے گئے۔ دنیا میں آج تک اور قیامت تک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوگی کہ انسان آسمان تک پہنچ سکے۔ تو جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں کر دے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانیاں کو لینا، قربانی کے مسائل اور وہ کیا ہیں، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بات شروع ہو گئی ہے کہ جس سے بکرا خریدنے جاؤ وہی مفتی ہوتا ہے۔ ہاتھ رکھو بھائی، یہ 2 دانتا ہے، نہیں جی پکا کھیرا ہے، یا 6 ماہ کا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا تذبحوا الا المسنہ۔ جانور کوئی بھی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، یا بکرا دمبا چھترا ہے،
لا تذبحوا الا المسنہ، جو پہلے دودھ کے 2 دانت توڑ کے بڑے دانت لے آیا ہے تو اسے کرو، یا اس سے زائد یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں میں سے مک ختم ہو جائے تو پھر نہیں کر سکتا۔ اس کے درمیان جو بکرا، چھترا، دمبا، گائے، بھیل، اونٹ اور نر اور مادہ، یہ ان کی قربانی اس طرح ہی کرنی چاہیے۔ قربانی اس عظمت کو مد نظر رکھتے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے تھے تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ان کے دل کو دیکھ کے یہ عظیم ذبیحہ دیا جو آنے والے لوگوں کے لیے جاری کر دیا۔ اور جو شخص یہ قربانی کرتا ہے اس کا جو اجر ہے انشاءاللہ وہ تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو اتنا عظیم عمل ہے انہیں صرف اپنی خواہش کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے۔ ہاں اگر اسرت ہو جائے، 2 دانتا نہیں ملتا، کوئی بس نہیں چلتا، تو ایسے حالات میں 1 سال کا جزعہ یعنی جو چھترا ہوتا ہے اس کی کنفرم عمر 1 سال ہو تو تب تنگی کی حالت میں وہ کر سکتا ہے۔ تو جو جانور آپ خریدیں احتیاط سے خریدیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھ سے اندھا یا کانا ہوگا اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو لڑتے ہوئے اپنا سینگ توڑوا لیتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو جانور لنگڑا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، جو جانور بیمار لاغر ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو جانور چوٹ لگنے سے اسے ایسا زخم ہے جو بڑا ظاہر ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں وہی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پل صراط کی پار کرنے کے سبب ہمارے کام آ سکے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ آنے والے دنوں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہر اہل ایمان پر فرض ہے۔ میں ایک بات اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں، یہ نصیحت میرے اپنے لیے بھی ہے، میں یہ التجا آپ سے بھی کرتا ہوں، اگر ہم نیکی نہ کر سکے تو اللہ کے لیے ان دنوں میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں، ایک شخص سڑک پہ کھڑے ہو کے گالی نکالے، ایک اللہ کے گھر میں نکالے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گالی دونوں نے ایک ہی نکالی ہے، گندی بات کی ہے، لیکن جو اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے گالی نکالے گا وہ اس کو زیادہ ڈانٹ ہوگی، لوگ زیادہ اسے برا سمجھیں گے کہ اس نے اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال نہیں کیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، برائی کبھی بھی کریں تو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور خصوصاً ان مقدس دنوں میں، وہ رمضان کے مقدس دن ہوں، وہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہوں، وہ ایام تشریق کے دن ہوں، ان دنوں کم از کم نیکی نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو برائی سے بچا لیں۔ شاید اللہ اسی وجہ سے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی نیکی ملتی ہے۔ میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ حدیث عرض کر چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بازو یہاں سے پکڑا اور کہا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ واحد صحابی تھے جن سے رسول اللہ نے یہ کلمات کہے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ دل و جان سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبر الصلاۃ، اپنی ہر نماز کے بعد تو اللہ سے یہ ضرور التجا کرنا، کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیرے اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو کسی ایماندار کے نصیب میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں ہر نیکی کر دے، اللہ ہمارے نصیب سے ہر برائی نکال دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔